اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمارین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ چوتھا سبق مدینہ بک سیریز میں سے تیسری بک کا ہم نے الحمدللہ مکمل کر لیا تھا اپنے پچھلے لیکچر میں، اور آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ 2 لیکچرز میں ہم نے اس سبق کو مکمل کیا تھا، اور میں نے کوشش کی تھی کہ اس میں ترکیب بھی آپ کے سامنے ذرا موٹی موٹی رکھوں تاکہ جب آپ قرآن مجید کا ٹیکسٹ پڑھ رہے ہوں تو آپ کو ترکیب کرنے میں تھوڑی بہت جو ہے وہ آسانی ہو۔ آج ہم تمارین کو دیکھیں گے جی، اور سبق میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ اس میں آپ کو ڈاکٹر صاحب نے اسم الفاعل اور اسم المفعول کے بارے میں بتانے کی کوشش کی ہے، اور ثلاثی مجرد افعال سے جو اسم الفاعل ہے وہ فاعل کے وزن پر آتا ہے، اور اسم المفعول جو ہے وہ مفعول کے وزن پر آتا ہے۔ تو تمارین میں پہلا سوال ہے جی ہمارا اجب، اجابہ یجیبو اجابتاً جواب دینا، اس سے اجب تو جواب دے، اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی، ذرا یہ پہچان پکی کر لیں، معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، ٹھیک ہے؟ تو الاسئلہ، الاسئلہ سوال کی جمع ہے، غیر عاقل کی جمع ہے، لہذا صفت اس کی واحد مؤنث آئی ہے الآتیہ، اور ان حرف جر ہے، اس کی وجہ سے الاسئلاتی کر دیں گے تو اس کی صفت بھی ظاہر بات ہے حالت جر میں چلی جائے گی، جمع مکسر اور واحد اسم کی جر زیر کے ساتھ ہی آتی ہے جی۔ اجب عن الاسئلۃ الآتیاتی، آنے والے سوالوں کا جواب دے۔ سوال ہے جی پہلا کہ ماذا ارادہ، ماذا ارادہ کیا ارادہ کیا، الطلاب طلبہ نے، الطلاب میں سے کیوں پڑھ رہا ہوں جی؟ اس لیے کہ یہ ارادہ کا فاعل ہے۔ طلبہ نے کیا ارادہ کیا؟ این یعرفو، طلبہ نے کیا جاننے کا ارادہ کیا، یعنی طلبہ نے کیا ارادہ کیا کہ وہ جانیں، یا لفظی ہم ترجمہ اس کا اس طرح کر لیں گے، این یعرفو، یہ ان کی وجہ سے یعرفونا تھا جو کہ یعرفو رہ گیا، تو طلبہ نے کیا ارادہ کیا تھا، یہ جواب میں نہیں دوں گا جی، اس میں سے کسی سوال کا بھی یہ آپ نے خود ٹرائی کرنی ہے، سبق میں سے دیکھ کے بنانے ہیں، اور کنفرم کرنے کے لیے ڈاکٹر صاحب نے ان تمام بکس کی کیز جو ہیں وہ بھی لکھ دی ہیں، اور جو کی ہے اس میں سے آپ جواب بھی دیکھ سکتے ہیں، جو سالوڈ ایکسرسائزز ہیں ان میں آپ ان کے جواب کنفرم کر سکتے ہیں، تو یہ میں صرف ان کا ترجمہ کر دوں گا، باقی آپ اپنے طور پہ سبق میں سے جواب بنا کر کنفرم کریں گے جو سالوڈ ایکسرسائزز ہیں ان میں سے انشاءاللہ تعالی۔ جی دوسرا سوال ہے ارسبہ، ارسبہ احدن، رسبہ کا فاعل احدن فی حاضل فصلی، ہاں جی اشارہ اور الف لام والا اسم مرکب اشاری، حرف جر اور اس کے آگے اسم آیا تو مرکب جاری، احدن رسبہ کا فاعل ہے، ارسبہ احدن کیا کوئی فعل ہوا، فی حاضل فصلی اس کلاس میں کیا کوئی فعل ہوا، آپ نے جواب دینا ہے جی۔ تیسرا سوال ہے من الذی قرأ الآیۃ، من کون، کس نے، قرأ الآیۃ کس نے آیت پڑھی، الذی قرأ الآیۃ آیت پڑھنے والا کون تھا، یعنی وہ کون تھا جس نے آیت پڑھی، ایک سوال، یعنی تیسرے سوال کے 2 اجزاء ہیں، اور دوسرا وہ ماذا قال لہ المدرس، قال لہ المدرس اور استاد نے اس سے کیا کہا، کس نے آیت پڑھی تھی اور استاد نے اس سے کیا کہا تھا، سبق میں آپ نے دیکھنا ہے اور جواب دینا ہے جی۔ نمبر 4 من الذی کون تھا وہ جس نے ارادہ کیا، ارادہ من الذی ارادہ کون تھا جس نے ارادہ کیا، کس چیز کا ارادہ کیا، این یخرج باہر جانے کا، کس نے باہر جانے کا ارادہ کیا، من الفصلی کلاس سے کس نے باہر جانے کا ارادہ کیا، اسمح لہو المدرس کیا استاد نے اسے اجازت دے دی، بالخروجی باہر جانے کی، دیکھیں با بھی لگا ہوا ہے اور لام بھی لگا ہوا ہے، تو جس کو اجازت دی جائے وہ لام کے ساتھ، اور جس چیز کی اجازت دی جائے وہ با کے ساتھ، تو منصور جس نے ارادہ کیا باہر جانے کا اور استاد نے اسے اجازت دی یا نہیں دی یہ آپ نے بتانا ہے جی سبق کو دیکھ کے۔ تو پہلا جو سوال تھا وہ الحمدللہ ہمارا مکمل ہو گیا تمارین میں، دوسرے سوال کی طرف چلتے ہیں جی۔ دوسرے سوال میں ڈاکٹر صاحب ہمیں بتا رہے ہیں کہ السارق
اسم الفاعل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم ایک ایسا اسم ہے یدلو علی، جو کہ دلالت کرتا ہے علی من قام بالسرقۃ، یعنی اس شخص پر دلالت کرتا ہے جو چوری کے ساتھ آپ کہہ لیں کہ کھڑا ہو. لفظی ترجمہ اگر میں کروں، من قام بالسرقۃ، جو چوری کے ساتھ کھڑا ہو، یعنی جس نے چوری کمٹ کی ہو، جس نے چوری کی ہو، اس کو سارق کہا جاتا ہے. وہوا مشتقن، اور وہ مشتق ہے. مشتق آپ نے پڑھا نا، اسم ایک مشتق ہوتا ہے، مشتق ڈیرائیوڈ ہے. یعنی یہ السارق کے بارے میں بتا رہے ہیں، چور کو نہیں بتا رہے کہ چور کیسے ڈیرائیوڈ ہے. یعنی وہ جو اسم ہے السارق، یہ کیسے مشتق ہے. وہوا مشتقن من سرقہ، اور یہ سرقہ سے مشتق ہے. سرقہ فعل سے ڈیرائیوڈ ہے، اور سرقہ کے ساتھ یسرقو اس کا مضارع بھی مینشن کر دیا ڈاکٹر صاحب نے. وہوا مشتقن من سرقہ یسرقو، اور یہ سرقہ یسرقو سے ڈیرائیوڈ ہے. ویسمى، یسمى علامت مضارع پیش والی، اور 4 پاسبلٹیز. 4 پہ ہماری بات ہی نہیں کی تھی پچھلی دفعہ. پہلی پاسبلٹی پہ ہی بات ختم ہو گئی تھی، علامت مضارع پیش والی اور عین کلمہ زبر والا تو مجہول، فعل مجہول. ویسمى، اور اس کو نام دیا جاتا ہے. سما یسمی، اگر ہوتا نا یسمی نام دینے والا، یہ ہے یسمى، اس کو نام دیا جاتا ہے اسم فاعل، اور اس کو نام دیا جاتا ہے، کیا نام دیا جاتا ہے؟ اسم فاعل، اسم فاعل کا نام دیا جاتا ہے. تو اسم فاعل کی ڈیفینیشن بھی بتا دی ڈاکٹر صاحب نے. اور اسم الفاعلی، اب مزید اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اسم الفاعلی، اسم الفاعل کیا ہوتا ہے جی؟ اسم الفاعلی اسم مسوغ، ساغا یسوغ. ساغا یسوغ کے معنی ہوتا ہے ٹو فارم اے ورڈ، کوئی لفظ بنانا، جسے ہم سیغا بھی کہتے ہیں نا، یہ سیغا بنتا ہے، یہ سیغا بنتا ہے. سیغا کیا ہوتا ہے؟ ٹو فارم اے ورڈ. اسم الفاعلی، اسم الفاعل کیا ہوتا ہے؟ اسم مسوغ، ایک ایسا اسم ہوتا ہے جسے بنایا جاتا ہے. کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ لما وقع منہ الفعل، جس سے کوئی فعل سرزد ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. وہوا علی وزن فاعل، اور وہ فاعل کے وزن پر ہوتا ہے. نحو مثلا عالم، عین لام میم سے عالم، جیم ہا لام سے جاہل، زال ہا با سے ذاہب. ٹھیک ہے، تو بہت پریکٹس کی ہم نے سبق میں. اب وہ آپ کے لیے کچھ ورکنگ دے رہے ہیں کہ استخرج، استخرجا یستخرجو، استخرجا یستخرجو، استخراجن، باہر نکالنا. استخرج، تو باہر نکال، من الدرسی، سبق میں سے کیا نکال؟ اسماء الفاعلین، اسماء الفاعلین، یعنی نکرہ اور معرفہ مرکب اضافی. یعنی اسم الفاعل نکالنے ہیں آپ نے، یعنی اس کی جمع لے کے آگے نا، اسم کی جمع اسماء آ گئی اور فاعل کی جمع فاعلین آ گئی. تو الواردہ، اور یہ اب معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی، الواردہ یہ صفت آ گئی آپ کہہ لیں کہ اسماء کی. اسماء الفاعلین الواردہ فیہ، جو اس میں اسم الفاعل آئے ہیں ان کو آپ نے باہر نکالنا ہے. وذکر مع کل واحد منہ الفعل الذی اشتق علی النحو التالی، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سبق میں آنے والے جو اسم الفاعل ہیں وہ آپ نے باہر نکالنے ہیں، اور ذکر بھی کرنا ہے ساتھ، ہر ایک کے ساتھ ذکر بھی کرنا ہے اس فعل کا جس سے اسے ڈرائیو کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو مثال اس کی انہوں نے دے دی ہے، جیسے اسم الفاعل سارق ہے، اور الفعل الذی اشتق منہ، اور وہ فعل جس سے اسے ڈرائیو کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ سرقہ یسرقو. امید ہے بات اب آپ کو سمجھ میں آگے ہوگی. تو اسم الفاعل اور وہ فعل جس سے اسے ڈرائیو کیا گیا. تو دوسرے سوال کا کام آپ نے کرنا ہے جی، اسم الفاعل نکالنا ہے اور ساتھ اس فعل کا بھی ذکر کرنا ہے جس سے اسے ڈرائیو کیا گیا. تیسرا کویسچن ہے جی، صغ، فارم آپ نے بنانا ہے، تشکیل دینا ہے. اسماء الفاعلین، اسم الفاعل کافی سارے بنانے ہیں. من الافعال الآتیاتی، آنے والے افعال سے، آنے والے فعلوں سے اسم الفاعل بنانے ہیں. معرفہ مرکب توصیفی. الافعال غیر عاقل کی جمع
لہٰذا اس کی صفت واحد مؤنث. فعل دیا جی انہوں نے قتل یقتلو, تو اسم الفاعل کیا بنے گا جی؟ قتل یقتلو سے قاتل قاتلن, جاہل یجہلو جاہلن, رکع یرکعو راکعن, جلس یجلسو جالسن, شہد یشہدو شاہدن, لعب یلعبو لاعبن. امید کرتا ہوں کہ معنی آپ کو ان کے آتے ہوں گے. قتل یقتلو قتل کرنا, جاہل یجہلو جہالت میں ہونا, رکع یرکعو رکوع کرنا, جلس یجلسو بیٹھنا, شہد یشہدو گواہی دینا, و شاہدہ شاہد من اہلہا, ٹھیک ہے, ایک گواہی دینے والے نے اس عورت کے گھر والوں میں سے گواہی دی. سورہ یوسف میں الفاظ ہیں. لعب یلعبو کھیلنا, لاعبن کھیلنے والا کھلاڑی, سأل یسألو سائلن, اکل یأکلو آکلن, لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے سود کے کھانے والے پر. تو اکل یاکلو آکلن, علم یعلم عالمن, سجد یسجد ساجدن, رکب یرکب راکبن سوار ہونا, سجد یسجد سجدہ کرنا, علم یعلم جاننا, خدم یخدم خادمن خدمت کرنے والا, کرہ یکرہ ناپسند کرنے والا, کارہن ناپسند کرنے والا, اکل یاکل آکلن عقل کرنے والا, برا یبرا بارئن, ٹھیک ہے, اور امر یامر آمرن حکم دینے والا. تو الحمدللہ سارے ان افعال سے ہم نے اسم الفاعل بنا لیے. تو اسم الفاعل جب بھی آپ کو بنانے کے لیے کہا جائے تو فعل بھی آپ نے پہلے بولنا ہے, اس کا ماضی مضارع, اس سے پھر اسم الفاعل آپ نے بنانا ہے. بس میں آپ کو کیسے کہوں کہ جی کتب یکتب, آپ کہیں گے کاتبن, ٹھیک ہے. میں کہوں نصر ینصر ناصرن, سمع یسمع سامعن, ٹھیک ہو گیا نا. تو اس پیٹرن پہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. چوتھا سوال ہے جی عین, عین یعین تعیینا, تعین کرنی ہے آپ نے. کس کی تعین کرنی ہے؟ فعل فاعل آ گیا تو اس کا آگے مفعول آئے گا اسماء اور الفاعلین فیما یلی. نیچے جو کچھ آ رہا ہے اس میں آپ نے اسم الفاعل جو ہے ان کی تعین کرنی ہے. فاعل کے وزن پہ آپ نے الفاظ ڈھونڈنے ہیں جی, بہت آسان ہے. من قاتل علی, قاتل قتل کرنے والا. من قاتل علی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل کون تھا. لا تنہر السائل, السائل سأل یسألو, قتل یقتل سے قاتل, سأل یسألو سے سائل. لا تنہر السائل, سائل کو ڈانٹ مت. الدیک شاہدن, شاہدن, الدیک شاہدن کیا تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. الدیک شاہدن کیا تیرے پاس کوئی گواہ ہے. الا ما تقول, اس پر جو تو کہہ رہا ہے, کیا جو تو کہہ رہا ہے اس پہ تیرے پاس کوئی گواہ ہے. شاہدہ یشہدو سے شاہدن. نمبر 4 ہوا مجوسیون, وہ مجوسی ہے. مجوسی کسے کہتے ہیں اس کو آگے بیان کیا انہیں. ای یعنی عابد نارن, عابدو, عابدن تھا, عابدن کی تنوین ہٹی تو مضاف بن گئے, اور نارن مضاف الیہ ہے. عابد نارن یعنی آگ کی عبادت کرنے والا, آگ کی پوجا کرنے والا. تو یہ تھا جی اسم الفاعل. اور 5ویں میں ہے ذالک الرجل الجالس, ذالک الرجل الجالس, ال لگا ہوا ہے, ال لگا ہوا ہے, معرفہ پلس معرفہ مرکب توصیفی, اور جالس اسم الفاعل. الرجل الجالس بیٹھا ہوا آدمی. ذالک الرجل الجالس وہ بیٹھا ہوا آدمی, مرکب اشاری بن گیا, وہ بیٹھا ہوا آدمی. امام المحرابی, محراب کے سامنے, محراب کے سامنے بیٹھا ہوا وہ آدمی. عالمن, عالم ہے. کبیرن نکرہ نکرہ مرکب توصیفی, ایک بڑا عالم ہے. من افغانستان, افغانستان سے. محراب کے سامنے وہ بیٹھا ہوا آدمی افغانستان سے ایک بڑا عالم ہے. اردو محاورے میں کہہ دیں گے کہ افغانستان کا ایک بڑا عالم ہے. الائبو, لائبن تھا, تنوین ہٹی تو اس کا مطلب ہے مضاف بن رہا ہے. الائبو کرۃ قدم, فٹ بال کا کھلاڑی, فٹ بال کا کھلاڑی. انتا کیا تو فٹ بال کا کھلاڑی ہے. ظن العاقلی, عاقل, عاقل کا گمان. خیرم بہتر ہے من یقین الجاہلی, جاہل کے یقین سے.
عاقل کا گمان جاہل کے یقین سے بہتر ہے. فعلتُ ذالک میں نے وہ کیا وَأَنَا كَارِهٌ لَهُ حالانکہ میں اسے پسند کرنے والا نہیں تھا, ناپسند کرنے والا, یعنی وَأَنَا كَارِهٌ لَهُ حالانکہ میں اسے ناپسند کرنے والا تھا. ٹھیک ہے, میں نے وہ کیا لیکن مجھے ناپسند تھا, یعنی کارہن, کرہ یکرہ سے کارہن. فاتح الاندلس, اردو میں ہم اندلس کہتے ہیں جی, اندلس کا فاتح آپ کا اسم الفاعل ہو گیا جی. طارق ابن زیاد, اب یہ طارق بھی اسم الفاعل ہے, ٹھیک ہے, لیکن یہاں پر ایز اے نام آیا ہے, ایز اے علم آیا ہے. ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال, حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یاتی علی الناس زمان, لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا, ایک زمانہ, ایسا زمانہ آئے گا کہ الصابر فیہم, الصابر صبر یصبر سے صابر, الصابر فیہم کہ ان میں صبر کرنے والا, کس چیز پہ صبر کرنے والا, علی دینہ اپنے دین پر صبر کرنے والا, کل قابضی علی الجمر, جمر کہتے ہیں جی کوئلے کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے, اور گویا کوئلے کو پکڑنے کے مترادف ہے. کل قابض کی طرح, کاف جو ہے حرف جر ہے. رواہ ترمذی, امام ترمذی رحمہ اللہ نے اسے روایت کیا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک ایسا دور آئے گا لوگوں پر کہ دین پر چلنے میں جو صابر ہوگا, یعنی دین پر وہ چل سکتا ہے, وہ ایسے ہوگا جیسے وہ جلتے ہوئے انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھامے ہوئے ہے. قال اللہ تعالیٰ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا, قرآن مجید کی آیت ہے کہ یریدون, وہ چاہتے ہیں, ان یخرجوا کہ وہ باہر نکلیں, خرج یخرج باہر نکلنا, یعنی وہ باہر نکلنا چاہتے ہیں, لفظی ترجمہ, یا چاہیں گے, من الناری آگ سے. تو گویا یہ ذکر ہو رہا ہے سورۃ المائدہ کی آیت میں ان لوگوں کا جو کہ جہنم میں اللہ تعالیٰ جنہیں آگ میں ڈالے گا, کہ وہ چاہیں گے کہ آگ سے باہر نکلیں. وما ہم بخارجین منہا, لیکن وہ اس میں سے ہرگز نکلنے والے نہ ہو سکیں گے, خارج نکلنے والا, ٹھیک ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِیمٌ, اور ان کے لیے عذاب مقیم ہے. مقیم بھی اصل میں ایک اسم الفاعل ہی ہے, یہ خیر اس سے مزید فی ابواب میں سے. تو الحمدللہ یہاں پر میرا خیال مکمل ہو گیا. پچھلا سوال جس میں اسم الفاعل جو تھے ان کی ہم نے تعین جو ہے وہ کرنی تھی. تو یہاں پر ہمارے جی ایکسرسائز کے 4 کویسچنز جو ہیں وہ مکمل ہو گئے. تو وقت ختم ہو گیا ہمارے لیکچر کا, تو یہیں پر ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں جو باقی تمارین ہیں ان کو انشاءاللہ سالو کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور کچھ ورکنگ کرنے کی بھی ہمیں کوشش کرنی ہے تاکہ یہ چیزیں ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں. اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.